سورہ جاثیہ اس کی آیت قل الذین آمنوا یغفروا کے علاوہ مکی ہے۔ رکوع اور آیت کی تعداد، اس میں 4 رکوع اور 37 آیتیں ہیں۔ جاثیہ نام رکھنے کی وجہ، جاثیہ کے معنی زانو کے بل گرا ہوا، اور اس صورت کی آیت نمبر 28 میں بیان کیا گیا ہے قیامت کی ہولناکیوں کی شدت سے ہر امت زانو کے بل گری ہوگی۔ اس مناسبت سے اس کا نام سورہ جاثیہ رکھا گیا۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے، حضور اکرم علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم کرنے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حضور پرنور علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرنے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام تسلیم کرنے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، اعمال کی جزا و سزا ملنے کا اعتراف کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں، انسانوں کی تخلیق اور جانوروں میں، رات اور دن کی تبدیلیوں میں، آسمان سے بارش نازل کر کے بنجر زمین کو سبز و شاداب کرنے میں اور ہواؤں کی گردش میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کی نشانیاں موجود ہیں۔ تو ان نشانیوں کو جھٹلا کر مشرکین کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ نمبر 2، قرآن مجید کی آیت سن کر ایمان لانے سے تکبر کرنے والے، اپنے کفر پر قائم رہنے والے، اور قرآن مجید کی آیتوں کا مذاق اڑانے والے اور ان کی ہدایت کو نہ ماننے والے کو جہنم کی دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں غور و فکر کر کے دعوت دی گئی، مسلمانوں کی اخلاقی تربیت فرمائی گئی، اور یہ بتایا گیا کہ جو نیک کام کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوگا، اور جو برے کام کرتا ہے تو ان کاموں کا بوال بھی اسی پر ہے۔ بنی اسرائیل کو عطا کی جانے والی نعمتیں بیان کی گئیں، اور یہ بتایا گیا کہ توریت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دین حلال و حرام کے بیان اور تاجر علیہ السلام کی تشریف آوری کے معاملے کی روشن دلیلیں دیں، لیکن انہوں نے سید المرسلین علیہ السلام کی جلوہ افروزی کے بعد اپنے منصب اور ریاست ختم ہو جانے کی اندیشے کی وجہ سے آپ کے ساتھ حسد کیا اور دشمنی مول لی، اور یہ علم کے باوجود آپ علیہ السلام کی رسالت کے بارے میں اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں وہ اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔